رحیم یہاں پہ جو دوسرا ہمارا درس ہے اس کی عبارت ہم ترجمہ اس کا کریں گے۔ عنوان ہے فترۃ الشباب والزواج۔ فترہ عرصے کو کہتے ہیں، ٹائم، شباب جوانی اور جو شادی کا وقت ہے۔ اشتہر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی فترۃ شبابہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہوئے فی فترۃ شبابہ، اپنی جوانی کے عرصے میں، جوانی کے ٹائم میں، بسمو اخلاقی۔ سمو جو ہے وہی جو اسم کے متعلق ایک دوسرا معنی کیا جاتا ہے، سمو بلندی کے معنی میں، بسمو اخلاقی ہی یعنی اپنے اخلاق کی بلندی، و صدق ہی اپنی سچائی، و امانت ہی اپنی امانت کی بلندی، یعنی یہ سب کی بلندی ہو جائے گی، اخلاق، صدق اور امانت کی بلندی کے ساتھ مشہور ہوئے۔ حتی صارت هذه الممیزات، ممیزات یعنی صفات، خصوصیات، حتیٰ کہ یہ جو خصوصیات تھیں من خصائص ہی، آپ کی خصائص یعنی خاص صفات بن گئیں، دون سواہ، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی صفت نہیں بنی، یہی جو امتیازی خصوصیات تھیں وہ آپ کے خصائص شمار ہونے لگے۔ وتجلت شخصیتہ الاجتماعیہ، جو آپ کی اجتماعی شخصیت ہے وہ تجلت، تجلی سے ہے، روشن ہونا، سامنے آنا، چمک کے سامنے آنا۔ اجتماعی شخصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی معاشرے میں جو اجتماعی کام ہیں، لوگوں کے مل جل کر جو کام کرنے والے ہیں، اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرنا۔ تو آپ کی جو اجتماعی شخصیت ہے وہ واضح ہو کے سامنے آئی فی حادثت بناء الکعبۃ المشرفہ، کون سے واقعہ میں؟ جب کعبہ مشرفہ کو جو ہے وہ بنایا گیا، بنا یعنی اسے تعمیر کیا گیا۔ عندما، اس وقت کے اصابہ السیل، کہ جب کعبہ کو سیل یعنی سیلاب جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا، کعبہ کو سیلاب نے نقصان پہنچایا تھا، وجرفہا، اور سیلاب نے اس کعبے کو جو ہے وہ مٹا دیا تھا، وتحرکت کل القبائل، اور تمام قبائل متحرک ہو گئے تھے، لبنائہا، کعبہ کو بنانے کے لیے، ثم اختلفوا، پھر ان کا اختلاف ہو گیا، فی وضع الحجر الاسود، کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، کیونکہ کعبہ میں جس پوائنٹ سے طواف شروع ہوتا ہے یعنی کہ جو رکن یمانی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ حجر اسود کو لگایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور ولم یوقف نزاع القوم الا حکمت محمد، اور قوم کے نزاع کو نہیں روکا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت نے، ان کی دانائی نے، الذی طلب الیہم وضع الحجر الاسود، کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی، انہیں یہ کہا تھا کہ وضع الحجر الاسود فی مندیل، کہ آپ حجر اسود کو ایک رومال میں، ایک کپڑے میں رکھیں، وطالب من کل قبیلۃ، اور ہر قبیلے سے یہ طلب کیا کہ ان تأخذ بطرف الثوب، کہ وہ اس کپڑے کے کنارے کو اٹھائے، ثم یرفعوا جمیعا، پھر سب لوگوں نے جو ہے وہ اس پتھر کو اٹھایا، یعنی اس کپڑے کو اٹھایا یا اس پتھر کو اٹھایا، لوضعہ فی مکانی، تاکہ اسے اپنی جگہ پہ رکھیں۔ پھر آخر پہ روایت میں ہے کہ وہ پتھر اٹھا کے پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ رکھ دیا تھا اسی کونے میں جو رکن یمانی میں جو نصب کیا گیا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا اجتماعی واقعہ ہے کہ وشارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی فترۃ شبابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے عرصے میں شریک ہوئے فی حلف الفضول، فضول کے معاہدے میں۔ حلف یہ کسرہ کے ساتھ ہے، ہا کے، حلف یعنی معاہدے کو، اردو میں ہم حلف پڑھتے ہیں، فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو عربی کا لفظ ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ایک نمبر حاشیہ ہے کہ جس کے اندر یہ وجہ بیان کریں گے کہ فضول اسے کیوں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی فضول کہنے کی جو وجہ یہ ہے کہ جو اس کے جو شرکاء تھے ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جن میں سے سب کے نام جو ہے وہ فضل کے جو ہے وہ لفظ سے مشتق تھے، یعنی فضل، فضل، فاضل، اس طرح کے سب کے نام تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، کہ یعنی اس معاہدے میں جو ایک لوگوں کی جماعت تھی ان میں سے جو کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ فضل کے نام کی وجہ سے تھے۔ یہ جو حلف الفضول ہے، الذی عقد، جس کا انعقاد کیا گیا تھا، بین زعماء القبائل العربیہ، زعیم جو ہے وہ سردار، اس کی جمع زعماء، قبائل عربیہ جو عربی قبیلوں کے سردار تھے ان کے درمیان اس کا انعقاد کیا گیا، اور یہ حرب الفجار کے بعد ہے۔ حرب الفجار کے متعلق نیچے حاشیے میں ہے کہ جو قریش کے درمیان اور ان کے جو حلیف تھے اور حوازن قبیلہ ان کے درمیان ہوئی تھی، تو اس جنگ کے بعد جو ہے اس جو حلف الفضول کا معاہدہ ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ وکانت الغایت، اور جو مقصد تھا، من انشاء حاض الحلف، اس معاہدے کو بنانے کا جو مقصد تھا،
اس معاہدے کو جو ایجاد کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ مناصرۃ المظلوم میں، کہ وہ مظلوم کی جو ہے وہ سب مل کر مدد کریں گے، والوقوف فی وجہ العدوان، اور دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، من ای مصرن کانا، چاہے دشمن کسی بھی جگہ سے آ جائے، تو ہر صورت میں مظلوم جو بھی ہو، اس کے مذہب وغیرہ کو، مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اس کی مدد کی جائے گی۔ وقد ورد عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ مدح و ثناء، اور اللہ کے رسول سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، کیا یعنی کیا وارد ہوا ہے؟ مدح و ثناء، کہ انہوں نے جو ہے وہ مدح کی ہے، اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور حمد کی ہے، اعلیٰ اس کام کے اوپر کہ ما حققہ، کہ جو انہوں نے انجام دیا تھا حلف الفضول میں، کہ آپ نے فرمایا کہ ما احسب ان لی بحلف، کہ میں حساب نہیں کرتا کہ ان لی، یہ ان جو ہے وہ مخفف من الثقیل ہے، انہو لی ہے یہاں پہ، تو اس کا جو اسم ہے ضمیر شان ہوتی ہے، کہ میں گمان نہیں کرتا کہ انہو لی، کہ میرے لیے ہو بحلف، اس حلف اور اس معاہدے کے بدلے میں، کہ حضرتہ فی دار ابن جدعان، کہ جس معاہدے میں میں حاضر ہوا تھا ابن جدعان کے گھر پر، میرے لیے یعنی میں کیا حساب نہیں کرتا کہ میرے لیے ہو حمر النعم، یہ جو لفظ ہے وہ نعم ہے، نعم نہیں ہے، نعم ہے، نعم کے انہوں نے بریکٹ میں معنی لکھ دیا اونٹ، حمر سرخ کہتے ہیں، یعنی میرے لیے سرخ اونٹ ہوں، یعنی اس معاہدے کے بدلے میں، اس معاہدے کو میں چھوڑ دوں اور سرخ اونٹوں کو لے لوں، تو میں اس چیز کو حساب نہیں کرتا کہ سرخ اونٹ بھی جو سرخ اونٹوں کی قیمت بھی جو ہے وہ اس معاہدے کے جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو پرانے زمانے میں جو سرخ اونٹ تھے، وہ آج کے زمانے میں ایسی ہیں کہ جیسے جو بہترین قسم کے جو جہاز ہیں، بڑے بڑے جہاز جو ہیں، بہترین قسم کے، عالی قسم کے، سب سے جو مہنگے ترین جہاز ہیں دنیا کے، آپ وہ لے لیں۔ تو حمر النعم یعنی اس زمانے کے جو سرخ اونٹ سب سے قیمتی شمار ہوتے تھے، اور آج کے زمانے میں جو سواری کے لیے سب سے بڑے بڑے جو جہاز لے لیں، اور آپ کیا کہتے ہیں، سمندر میں چلنے والی بڑی بڑی چیزیں لے لیں، یا زمین پہ چلنے والی بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، اس طریقے سے۔ تو یعنی ما احسب، میں اس کو حساب نہیں کرتا کہ میرے لیے جو ہے وہ اتنے سرخ اونٹ ہوں بڑے قیمتی، اور کس کے بدلے میں؟ اس معاہدے کے بدلے میں۔ اعذر بہ ہاشم و زہرۃ و تیم، اعذر کا جو لفظ ہے مختلف معنی میں آتا ہے، اور یہاں پہ جو اس کا معنی ہے کوشش کرنا، اعذر بہ کہ میرے حلف کی طرف جائے گی، یعنی اس معاہدے کی کوشش کی، کنہوں نے کوشش کی؟ ہاشم نے، یعنی بنو ہاشم نے، ہاشم کے قبیلہ نے، زہرہ کے قبیلہ نے، اور تیم کے قبیلہ نے۔ تحالفوا، انہوں نے یہ آپس میں حلف لیا ایک دوسرے سے، کہ ان یکونوا مع المظلوم، میں کہ یہ سارے کے سارے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ما بلّ بحر صوفتن، کہ جب تک جو ہے وہ باہر جو سمندر ہے وہ بلّ میں نے مرطوب کرنا، گیلا کر دینا، کہ جب تک جو سمندر ہے صوفتن وہ اون کو گیلا کرتا رہے گا، تو یہ محاورہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ کام ہمارا جاری رہے گا جب تک سمندر کا پانی باقی ہے اور وہ صوف اور اون کو گیلا کر رہے۔ وَلَوْ دُعِیتُ بِهِ، اور اگر مجھے دعوت دی جائے اس کی، بہی یعنی اس حلف کی، اس معاہدے کی مجھے دعوت دی جائے، یعنی اب جب کہ اسلام پھیل چکا ہے تو اس کے باوجود اگر مجھے اس کی دعوت دی جائے تو لَأَحْبَبْتُ، لَأَجَبْتُ، ہاں تو میں کیا قبول کروں گا، وہ حلف الفضول، اور جس کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کون سا جی؟ حلف الفضول ہے، یعنی وہ ہوا، یعنی جس کے وہ کیا تھا جی؟ وہ کون سا حلف تھا؟ ہاں وہ ہوا، وہ کون سا حلف تھا، یعنی وہ کون سا معاہدہ تھا؟ وہ حلف الفضول تھا، حلف الفضول تھا۔ وجاء فی البدایۃ والنہایہ، اور بدایہ اور نہایہ جو ابن کثیر کی کتاب ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ ان تجاوزات التی کانت تستر، کہ وہ تجاوزات یعنی تجاوز کرنا، یعنی کسی کے اوپر زیادتی کرنا کسی کے ساتھ، کہ وہ تجاوزات کے التی کانت تستر، کے جو صادر ہوتے تھے من فتیان قریش، قریش کے جوانوں کی طرف سے، علی الوافدین، ان لوگوں کے اوپر کے جو باہر سے آتے تھے، لم تکن لتکف عن حد، وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی حد کے اوپر رک جائیں، یعنی وہ کسی حد پہ رکنے والے نہیں تھے۔ لم تکن لتقف، ہاں لتقف عند حد کہہ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، وقف یقف سے، لم تکن لتقف عند حد، کہ وہ کسی حد پہ رکنے والے نہیں تھے، لولا حلف الفضول، اگر یہ فضول کا معاہدہ نہ ہوتا، الذی وقف اعضاؤہ، اعضاؤہ کہتے ہیں اس کے جو کارکن ہیں، عضو کہتے ہیں نا کسی کا کارکن، کہ اگر جو ہے وہ اس کے کارکن نہ ہوتے، لولا وقف اعضاؤہ، کہ اگر اس معاہدے کے کارکن کھڑے نہ ہوتے، بحزم، بڑی مضبوطی کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ، فی وجہ اولئک المعتدین،
یہ جو تجاوز کرنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کے چہرے کے سامنے اور ان کے سامنے جو ہے وہ بحزم بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو ان جو قریش کے جو جوان ہیں ان کے ظلم رکنے والے نہیں تھے، ان کی زیادتیاں رکنے والی نہیں تھیں۔ وذکر من جملۃ حوادث الاعداء من جملۃ حوادث الاعتداء، وذکر یا ذکر یا ابن کثیر نے ذکر کیے، ابن کثیر نے ذکر کیے من جملۃ حوادث وہ چند ایک واقعات الاعتداء جو زیادتی کے ہیں، ان میں سے کیا ذکر کیا، یا ان واقعات میں سے ذکر کیا جاتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، معلوم اور مجہول۔ وہ ذکر کیا جاتا ہے من جملت ان چیزوں میں سے، کون سی چیزیں، حوادث الاعتداء جو کسی کے اوپر دشمنی کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان رجلا من خصم، کہ جو خصم قبیلے کا ایک بندہ تھا، قدم مکہ تھا، وہ مکہ آیا، یا قادم مکہ تھا، وہ مکہ آیا، اور وہ کیسے آیا مکہ؟ جی مکہ کیوں آیا؟ حاجن، در حالانکہ وہ حج کرنے کے لیے آیا مکہ میں۔ ومعہ ابنۃ لہ، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تدعى القتول، ہاں جس سے جو ہے وہ قتول کہا جاتا تھا، یعنی جس کا نام قتول تھا، اور وہ کیا تھی جی؟ من ازوا نساء العرب، وہ عرب کی جو ازوا زو سے روشن ترین، یعنی عرب کی جو روشن ترین خواتین ہیں، یعنی جو خوبصورت خواتین ہیں، یہ ان میں سے جو ہے وہ تھی۔ فاغتصبها منہ، تو فاغتصبها، پس جو ہے وہ اس جو لڑکی کو جو ہے وہ غصب کر لیا، یعنی اغوا کر لیا، منہ اس کے باپ سے، ایک رجل نے، کہ جس کا جو نام تھا وہ نبی بن حجاج تھا، رجل اسمہ نبی بن حجاج، وغیبہ، اور اس نے کیا کیا جی؟ اس لڑکی کو غائب کر دیا، عنہ اس کے باپ سے، یعنی لے کے چلا گیا۔ فقال الخصمی، تو یہ جو خصمی قبیلے کا بندہ تھا اس نے کہا کہ من یعدینی، عاد یعدینی علی هذا الرجل، یہ عاد یعدی سے ہے، یعنی میرے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا، دشمنی کرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، محاورتاً ہم یہ کہہ دیں گے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، علی هذا الرجل، اس بندے کے برخلاف کہ جو میری بیٹی کو لے گیا ہے۔ فقیل له، تو اس سے کہا گیا کہ علیک بحلف الفضول، ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم کس کی طرف جاؤ جی؟ حلف الفضول کی طرف جاؤ، جو معاہدہ جنہوں نے کیا تھا نا فضول والا، تم ان کے لوگوں کی طرف جاؤ۔ فذهب الى اعدائه، تو یہ بندہ جو ہے وہ اعضاء حلف فضول، یعنی ان کے لوگوں کی طرف گیا، واستجار بہم، اور ان سے کیا لی جی؟ مدد لی۔ فاجتمعوا علی الغاصب، اور وہ سارے کے سارے جو حلف الفضول والے لوگ تھے، یعنی بنو ہاشم وغیرہ باقی سارے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے غاصب کے برخلاف، واجبروہ، اور اس سے مجبور کر دیا کہ لا ارجاعها الیہ، کہ وہ لڑکی کو جو ہے وہ اس کے باپ کی طرف واپس کرے، قبل ان یمسا، قبل اس کے کہ وہ اس لڑکی کو چھوتا۔ الی کثیر من امثال تلک الحادثہ، یعنی اس جیسے واقعات کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، امثال تلک الحادثہ والمشاکل، اور بہت دیگر مشکلات اور خصومات، جھگڑے، کہ التی وضع لها حدا اعضاء ذلک الحلف، یعنی وہ جھگڑے وغیرہ اور دشمنیاں وغیرہ کے وضع لها حدا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک حد مقرر کر دی، یعنی روکنے کے لیے ایک حد مقرر کر دی تھی، اعضاء ذلک الحلف، اس معاہدے کے جو ارکان تھے انہوں نے اس کے لیے ایک حد جو ہے وہ معین کر دی تھی روکنے کے لیے۔ وباقی الحلف الفضول، اور اس حلف الفضول کے لیے باقی رہے گی صورت طیبۃ، ایک خوبصورت شکل باقی رہے گی، فی الاذہان، تمام لوگوں کے ذہنوں میں، الی ما بعد ظہور الاسلام، اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد بھی، بزمن طویل، ایک لمبے عرصے تک اس کی بہترین شکل باقی رہی۔ لأنہ یلتقی فی اہدافی، کیونکہ یہ جو حلف الفضول تھا یہ اپنے اہداف میں جو ہے وہ ملتا تھا، مع اہداف الاسلام، اسلام کے اہداف اور مقاصد کے ساتھ ملتا تھا۔ وقد حضرہ النبی صلی اللہ علیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، وعمرہ ضحا 20 سنہ، اور آپ کی جو عمر تھی وہ 20 سال کے قریب تھی۔ یہ جو ضحا ہے یہ کسی چیز کی مقدار کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور قریب قریب معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم ایک تخمینے کے طور پہ کہیں گے کہ وعمرہ ضحا 20 سنۃ، کہ آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 20 سال کی کیا قریب قریب تھی۔ وقد تحقق هذا الحلف، اور اس حلف نے جو ہے وہ انجام دیا، نصراً وقد حقق، اور اس حلف کو جو ہے وہ محقق کیا گیا، بنایا گیا، نصراً للمظلومین، مظلوموں کی مدد کے لیے، و اسسا، اور اس کی بنیاد رکھی گئی، لمبادئ تعاون، کہ تاکہ جو ہے وہ تعاون کے جو اصول ہیں وہ کس کے برخلاف ہوں، علی نصرت الحق کے،
و اہلہ، ہاں کہ تعاون کی جو ہے وہ بنیادوں کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ مبادی کا جو یہاں پہ معنی ہے وہ اصول کر سکتے ہیں آپ، بنیادیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ اس سے یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی لمبادی تعاون ہے، تاکہ تعاون کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے، تعاون کی بنیادوں کا آغاز ہو جائے علی نصرت الحق، کے حق کی نصرت کے اوپر، و اہلہ اور جو حق کے اہل ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے۔ وعندما ضاقت الاحوال، اور جب حالات جو ہے وہ تنگ ہو گئے، وتعظم الوضع المعیشی، تعظم کیا مطلب، یعنی تنگی اور بحران آ جانا، اور جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے تنگ ہو گئے، بحران پیدا ہو گیا، لکفیل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیل ابو طالب علیہ السلام کے لیے، تو قررہ، تو پھر آپ نے یہ طے کیا کہ ان یخفف عنہ، کہ آپ کیا ہے وہ ہلکا کریں گے، عنہ یعنی جناب ابو طالب سے، بعض الاعباء، اعباء اب ان کی جمع یعنی ذمہ داریاں، کہ بعض ذمہ داریوں کو آپ کم کریں گے، لذا قام بالعمل، لہذا اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے شروع کر دیا بالعمل، کام کرنا، مع خدیجہ فی التجارت، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کی تجارت میں کام کرنا شروع کر دیا، کشریکن، ایک شریک کے طور پہ، یعنی ایک کام ورکر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک شریک کے طور پہ، اور شریک بھی کیا تھا، جو مضارب ہوتا ہے، یعنی جو فقہ میں ہم پڑھتے ہیں جو مضاربہ ہوتا ہے کہ کسی کے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں کام کرنے کی خاطر، تو آپ جو ہے وہ مضارب کے طور پہ شریک ہوئے، لہا اس تجارت کے لیے مضارب بنے، یا لہا خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے مضارب بنے، ہاں لہا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے، لہا کہ میری جناب خدیجہ کی طرف جائے گی، کا شریک مضاربن، کہ آپ جو ہے وہ شریک ہوئے مضارب کے طور پہ، مضاربہ کرنے کے طور پہ، لہا جناب خدیجہ کے لیے مضارب بنے، فی اموالہ ان کے اموال میں، لا کا اجیرن، یعنی اجیر نہیں تھے، یعنی مزدوری کرنے والے اور اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ ان کے کام میں کوئی مزدوری کر رہے ہیں اور پیسہ لے رہے ہوں، بلکہ باقاعدہ جو نفع ہوگا کاروبار کا ان میں ان کا حصہ ہوگا، جیسا کہ مضاربہ کے قوانین ہے۔ کما ذکر المؤرخ الیعقوبی فی تاریخ یعقوبی والا جو مورخ ہے اس نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا یہ جملہ کہ ان نبی ما کان اجیرا لاحد قط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی اجیر نہیں بنے، یعنی وہ تجارت اور بزنس میں اجیر نہیں بنے تھے، مزدوری پہ نہیں تھے، بلکہ وہ باقاعدہ کاروبار کرنے والے تھے اور ان کا پروفٹ میں حصہ تھا۔ ولما کان فی الخامسۃ والعشرین، اور جب آپ 25 سال کی ہوئے تو ذهب بتجارت الی الشام، تو آپ جو ہے وہ تجارت کے سبب شام کی طرف گئے، اور یہ تجارت کس کے لیے تھی جی، لخدیجہ، جناب خدیجہ کی تجارت اور بزنس تھا، ما غلام، ایک غلام کے ساتھ گئے کہ لہا جو جناب خدیجہ کا غلام تھا، اور اس کا جو نام تھا وہ میسرہ تھا، بناء لطلبها لکثرت ما کثرت، بنا لطلبها، اور یہ کس بنیاد پہ تھے کہ لطلبها، کہ خود جناب خدیجہ نے جو ہے وہ یہ طلب کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے کاروبار کے لیے شام جائیں، لکثرت معرفت، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے جناب خدیجہ جانتی تھیں، عن صدق ہی، آپ کے جو ہے وہ سچائی کے متعلق، آپ کی امانت کے متعلق، وکرم اخلاق ہی، اور آپ کے جو اخلاق کی جو وسعت ہے اور اخلاق کا جو سخاوت ہے، اخلاق کا جو پھیلاؤ ہے اس کے متعلق آپ جانتی تھیں۔ وعندما رجع میسرۃ، اور جب یہ میسرہ جو ہے نا، یہ جناب خدیجہ کا غلام، جب یہ واپس آیا تو اخذ یحدث، تو اس نے پھر جو ہے وہ شروع کیا، یحدث خدیجہ تھا، جناب خدیجہ کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا، عن شمائل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب مصطفیٰ کی صفات کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا۔ فواقع فی نفسہا، تو حضرت خدیجہ کے نفس میں جو ہے وہ پیدا ہوگی حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، چونکہ آپ نے جو ہے وہ خوبصورت صفات جو ہیں وہ آپ کی سنی تھیں۔ واختارتہ لیکون زوجا لہا، اور آپ نے یہ اختیار کیا اللہ کے رسول کو کہ لیکون زوجا لہا، کہ وہ پھر آپ کے شوہر بن جائیں۔ فوافقہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرعیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے ساتھ ان کے رائے میں موافقت کی، وتم الزواج المبارک، اور پھر شادی ہو گئی، وکانت خدیجہ، تو اور خدیجہ کیا تھیں جی، نموذجا راعیا للمرأۃ الصالحہ، وہ نیک خاتون کے لیے ایک نمونہ تھیں، رائے یعنی ایک چمکتا ہوا نمونہ ہے ایک نیک خاتون کے لیے، کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی وہ ان کا اخلاق تھا، ان کی صفات تھیں، ان کا مال و دولت نہیں تھا، اور یہ واضح ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے آپ یتیم شمار ہوتے تھے، اور جناب ابو طالب کے بھی معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو فقط خالص آپ کے اخلاق اور صفات کی وجہ سے اس شادی کا انعقاد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جبکہ وہ سب سے جو ہے وہ امیر ترین خاتون جو ہے وہ شمار ہوتی تھیں۔
وکانت اول، اور آپ وہ پہلی خاتون بنی کہ من صدق رسالتہ من النساء، کے خواتین میں سے جنہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، وبذلت کلّ، اور آپ نے عطا کر دیا، بذل کر دیا، کلّ ثروت ہے، اور آپ نے اپنی جو تمام ثروت ہے، تمام مال جو ہے وہ آپ نے بذل کر دیا، دے دیا، من اجل دعوت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے، یا ہاں بلکہ نہیں، من اجل دعوت ہی یعنی اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی جو دعوت اور تبلیغ کا کام تھا اس کے لیے سارا مال آپ نے دے دیا۔ اور آپ کی ایک خصوصیت اور کیا ہے کہ ولم یتزوج النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی سوا آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی، حتی لاحقت، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ چلی گئیں، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہو گئیں، یعنی آپ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا شادی کی، یعنی آپ کی زندگی میں کسی اور کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کی۔ بعثت النبی، نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث پہ رسالت ہونا، یعنی رسالت کیا مطلب؟ اللہ کا پیغام، یعنی اللہ کے پیغام کو جب پہنچایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کریں، تو اس دن کو بعثت النبی کہتے ہیں۔ یوم بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کی نبی کی جو بعثت کا دن ہے، یہ واو تفسیریہ آ رہا ہے کہ بعثت کا کیا مطلب کہ وَنُزُولُ الْوَحْیِ علیہ، یعنی آپ کے اوپر وحی کے نازل ہونے کا جو دن ہے۔ یہ جو دن ہے یمثل بدایت تاریخ الاسلامی، یہ اسلامی تاریخ کی جو بدایہ ہے، یعنی آغاز ہے، اس کو یہ بیان کرتا ہے۔ الذی بدأہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہ جو تاریخ اسلامی ہے اس کا اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی آغاز کر دیا تھا، قبل نزول الوحی، یعنی وحی کے نزول سے پہلے ہی آپ نے اس کا آغاز کر دیا تھا۔ اور وہ آغاز کیسے کیا تھا؟ من خلال عبادتہ للہ سبحانہ وتعالی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، فی غار حرہ، غار حرہ میں، حیث کان یتعہدہ ربہ، یعنی اللہ آپ کے رب نے جو ہے وہ آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا، ربہ الاعلی، یعنی آپ کے رب اعلیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، بالعنایت، کہ کس کے ذریعے سے؟ کہ اللہ کے رب کی طرف سے بڑی عنایت تھی، شفقت تھی، والاعداد، اور تیاری تھی۔ کب سے جو ہے وہ آپ کو تیار کیا گیا؟ منذ طفولت ہی، یعنی جب آپ کیا بچے تھے، تو جب آپ بچے تھے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تیاری کروائی جا رہی تھی، آپ کے اوپر جو ہے وہ عنایت تھی آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مستقبل میں سنبھالیں۔ کما ذکر ذالک الامام الباقر علیہ السلام، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو ہے وہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ ووکل بمحمد ملکا عظیما، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک عظیم فرشتہ جو ہے وہ رکھا تھا، منذ، کس ٹائم سے؟ منذ فصل عن الرضا، کہ جب آپ نے دودھ پینا چھوڑا تھا، یعنی دودھ پینے سے جدا ہوئے تھے، یرشد الی الخیرات، کہ جو آپ کو خیرات کی رہنمائی کرتا تھا، مکارم اخلاق کی رہنمائی کرتا تھا، یعنی بلند اخلاق کی، ویصد عن الشر، اور آپ کو جو ہے وہ شر سے جو ہے وہ روکتا تھا کہ کس چیز میں شر ہے اس سے روکیں، وہ مساوی الاخلاق، اس طریقے سے برے اخلاق سے جو ہے وہ روکتا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود تھا، جو اللہ کی طرف سے سارے پیغامات وغیرہ آپ کو دیتا رہتا تھا۔ وحین بلغ حوالي الاربعین من عمرہ المبارک، اور جب آپ تقریباً 40 سال کے قریب پہنچ گئے، وفی الیوم السابع والعشرین من شہر رجب، اور شہر رجب یعنی رجب کے مہینے کی یہ 27 تاریخ تھی، تو نازل علیہ جبرائیل علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے اوپر نازل ہوئے، برسالۃ الخاتمہ، تو کیا لے کر ہے جی؟ رسالہ لے کر ہے، برسالۃ الخاتمہ تالیاً علیہ اول بیان سماوی۔ اچھا، نازل علیہ نازل علیہ جبرائیل علیہ السلام برسالۃ الخاتمۃ تالیاً علیہ، کہ وہ آپ علیہ السلام کے اوپر تلاوت کر رہے تھے، اول بیان سماوی، جو پہلا جو آسمانی بیان ہے اس کی جو ہے وہ آپ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ کیا تھا جی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو لفظ ختم ہے، یعنی کیونکہ آپ کی رسالت آخری رسالت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ختمی رسالت کہتے ہیں کہ آخری رسول۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا، یہ جو ہے وہ ہوا، اور یہ پھر آخری پیغام، یعنی آخری جو رسول ہے ان کی تک پیغاموں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ اقرا سے شروع ہوا کہ آپ پڑھیں اللہ کے رب کے نام کے ساتھ، کہ جس نے خلق فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے جو ہے وہ انسان کو علق سے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اچھا، علق وہ لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ فعاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الی داری، پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے، حامل البشرا، اور آپ نے اٹھایا ہوا تھا خوشخبری کو، و مشعل الخیر، اور خیر کی قندیل کو،
اور والہدا یعنی خیر اور ہدایت کی قندیل کو اٹھایا ہوا تھا، والخلاص للبشریت جمع اور جمع اجمع کی جو مؤنث ہے جمع تاکید کے لیے آئے گا، اور بشریت کے لیے نجات کو جو ہے وہ آپ نے لیا ہوا تھا، بشریت یعنی تمام کی تمام بشریت قیامت تک کے لیے جو ہے کہ تمام کے لیے نجات کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اور وہ کیا چیز اٹھائی ہوئی تھی؟ یہی جو اللہ کی وحی تھی، اللہ کا جو پیغام تھا، جو رسالت تھی۔ وہ بدأت بذالک، اور اسی ذریعے سے پھر شروع ہو گئی مسئولیت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسئولیت ہے، یعنی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ شروع ہو گئی کہ بحمل دعوت الہیہ الی الناس سے، کہ وہ اللہ کے جو پیغام ہے، اللہ کی جو دعوت ہے اس کو وہ لے کر جائیں الی الناس لوگوں کی طرف۔ وکان اول من استجاب لہذ الدعوت من النساء، اور خواتین میں سے اس دعوت کو جس نے سب سے پہلے قبول کیا وہ آپ کی زوجہ خدیجہ ہیں، ومن الرجال، اور مردوں میں سے الامام علی علیہ السلام ہیں، وہاضمہ، اور یہ کہ ایسی حقیقت ہے کہ تسالمت علیہ کل الآراء، کہ تمام کے تمام جو آراء اور جو نظریات ہیں اس کے اوپر تسالمت یعنی اس کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ وکانا، اور یہ جو دونوں تھے، کانا تسنیہ کے صیغہ ہے، کانا یعنی حضرت خدیجہ اور امام علی علیہم السلام، یہ جو دونوں شخصیات تھیں، اولا یہ وہ پہلی شخصیات شمار ہوتی ہیں کہ من صلی معہ، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، وصدقا، اور ان دونوں نے تصدیق کی، برسالت ہی، آپ کی رسالت کی بھی تصدیق کی تھی کہ یہ جو رسالہ اور پیغام ملا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہے، اور ہم آپ کو جو ہے وہ سچا مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔